کیا ان درندوں کے حوالے چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ گے مجھے؟ فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوا، وہ دندناتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، یہیں کی سرکار جلوہ فروز ہوں گے، اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول، سچ مچ اب اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، کیا دشمن ہمارا باطل عمر حق پر نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عمر ایسا ہی ہے۔ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ہمارے اسلام میں پھر ہمیں ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی اب جو کچھ اہل مکہ کہہ رہے تھے، اب وہ معاہدہ کیا تھا؟ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، تلوار ہوگی میان میں، وہ بھی جھولے کے اندر۔ جو اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں آپ ان کو ساتھ میں لے کر نہیں جائیں گے، اور جو اہل مکہ مسلمان ہو کو مدینے پہنچ جائے آپ ان کو پناہ نہیں دیں گے۔ یعنی بالکل کلام ون سائڈ ہو رہا تھا۔ تو فاروق اعظم کو جلال آیا، دیگر صحابہ کرام بھی بالکل غصے میں تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا آقا آپ ایک بار ارشاد تو فرمائیے، ان کی گردنیں ہم مار دیں اور کعبے کا طواف بھی کریں ہم اور عمرہ بھی ادا کریں، ان کی مجال آپ کو روک لیں، ہمیں روک لیں۔ لیکن وہ صحابہ کے جذبات تھے، اور صحابہ کو بظاہر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جو آمینہ کے لال دیکھ رہے تھے۔ حضور تو وہ دیکھ رہے تھے کہ عروہ بن مسعود آج میرے مقابلے میں آیا ہے، فتح مکے کے بعد یہ بھی اسلام لائے گا، یہ آج ابو سفیان میرے مقابلے میں آیا ہے، فتح مکہ کے بعد ایک وقت ہوگا یہ بھی ایمان لائے گا، آج خالد بن ولید آیا ہے مجھ سے لڑنے، یہ بھی ایمان لائے گا۔ اور کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنا جانور کاٹو اور احرام کھول دو۔ صحابہ کرام غصے میں لبریز تھے، یوں گویا خون ان کے چہرے سے ابل رہا تھا۔ حضور کا فرمان سن کے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کچھ کہا بھی نہیں کہ حضور کا ادب تابع تھا۔ یہیں کہیں خیمہ نصب تھا، ہماری امی جان سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خیمے میں چلے گئے اور ام سلمہ سے کہا دیکھتی نہیں ہوں میں نے ان کو کہا بھی ہے میری بات بھی نہیں مانتی۔ ام سلمہ کہتی ہیں آقا آپ ایسا کیجیے، آپ اپنا احرام کھول لیجیے اور اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے، احرام کھولا اور اپنا جانور خود ہی حضور نے ذبح کیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اب حضور نے احرام کھول دیا ہے،